لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آپ لوگوں کو عرس قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت مبارک ہو. گفتگو تو آپ کو میرے بعد حضور والد گرامی شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی میاں الشرفی الجیلانی جانشین محدث اعظم ہند کی سننی ہے. میں بس منقبت کے 2-4 شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. آئیے اس سے پہلے کہ میں سناؤں جی لگا کے جھوم جھوم کے اپنے اسی مخصوص موریشن انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس کلام کی فرمائش شروع میں کچھ لوگوں نے کی تھی مگر موقع نہ ملا پڑھنے کا. مولانا زکریا صاحب دیکھیے گا, تمام علماء کرام کی, مولانا جنید صاحب سب کی توجہ چاہوں گا. علی ہے مصدر نسل رسول زوج بتول. زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. کسے کہتے ہیں؟ اور اسی میں تائے تانیث ہو تو بیوی کے لیے اور تائے تانیث ہٹ جائے تو پھر یہ شوہر کے معنی میں زوج. تو زوج مینس ہسبینڈ, زوجہ مینس وائف. تو اگر جناب سیدہ زوجہ حیدر ہیں تو مولا علی زوج بطول ہیں. اسی کو ردیف بنایا ہے اور مصدر کہتے ہیں جڑ کو, فاؤنڈیشن کو. علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول. علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول. نبی کے گھر کے ہے اصل الاصول زوج بطول. نبی کے گھر کے ہیں اصل الاصول زوج. شعر دیکھیے گا اور کہاں سے کہنے کی کوشش کی ہے. آیت مباہلہ کو ذہن میں رکھیں کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. مباہلے
میں ہے نفس رسول زوج. بڑا قیمتی مصرع اڑا دیا مولانا. مباہلے میں ہے نفس رسول زوج. انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں. تو مباہلے کی اس آیت نے بتا دیا کہ علی صرف علی نہیں، علی نفس محمد ہیں، علی جان محمد. مباہلے میں ہے نفس رسول زوج. شعر بطور خاص میاں دیکھیے گا کہ سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج. اشعار بہت ہیں، بس میں چن چن کے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیے گا کہ تیرا خطاب، علماء کی توجہ، تیرا خطاب ہے خود آیت من الآیات. تیرا خطاب ہے خود آیت من الآیات. ارے غدیر اس کا ہے شان نزول زوج بطول. غدیر اس کا ہے شان نزول زوج. اور یہ بڑا نازک شعر ہے، بہت خطرناک بھی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ. بس یوں سمجھیے کہ میں اسے کنارے سے نکل گیا ہوں، اور کس طرح نکلا ہوں توجہ چاہوں گا. اور اس حدیث نے مجھے بچا لی ہے جب حضور نے فرمایا یا علی غزوہ تبوک کے موقع پہ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی من بعدی، کہ اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. توجہ چاہوں گا کہ نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان. توجہ کہ نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان. وگر نہ آپ بھی ہوتے رسول زوج بطول. بس نکلا وگرنہ، یہ وگرنہ معنی پیدا، وگرنہ آپ بھی ہوتے رسول زوج. آج کل بڑا چل رہا ہے یہ میرا مسلک، یہ تیرا مسلک. میں نے سوچا چلو علی کے گھر والوں کا مسلک بتا دوں. پوری زندگی کے ساتھ دعا ہے، آمین بھی کہیے گا، مزہ آئے گا. کہ میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر، میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر. یہ عاجزانہ دعا ہو قبول زوج بطول. میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے کعبے کا جو غلاف سیاہ ہے، کالا ہے، شاید ہی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوئی شعر کسی کا نہیں پڑھا کہ اس کی سیاہی کی کوئی ایسی حسن تعلیل پیش کی جائے جو بالکل فٹ ہو جائے. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں
کہ محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ پوشی۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے بھی کہنے کی کوشش کی ہے، توجہ چاہوں گا کہ خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید، خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید۔ اس لیے دل کعبہ ملول زوج بطول، اس لیے دل کعبہ ملول زوج۔ اور یہ بڑا خوبصورت شعر، میں جانتا ہوں میں نے اس کلام میں تھوڑا لکھنوی حیدرآبادی وہ جو لہجہ ہے وہ ڈال دیا، اردو گاڑھی ہو گئی۔ یہ شعر انشاءاللہ آپ سب کیچ کریں گے پوری زندگی کے ساتھ کہ بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے، توجہ، بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے، حسن حسین ہے جب اس کے پھول زوج بطول۔ اور آخری شعر اور حاصل کلام شعر، میں نے ایک شاعر کی فکر سے اقتباس کیا ہے، استفادہ کیا ہے، اور اتنی ایمانداری سے کیا ہے کہ اس شاعر کا نام بھی کوٹ کیا ہے۔ اور شعر ایسا ہے کہ دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو انشاءاللہ ہر دل کی دھڑکن یا حسین کہے گی۔ پوری زندگی کے ساتھ، پورے پنجتنی موڈ کے ساتھ یہ شعر سنیں تو مزہ آئے گا۔ کوٹیشن بھی ہے اور جس کا کوٹیشن اس کا نام بھی ہے کہ بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق۔ کون حسن حسین رسول بطول زوج بطول، حسن حسین رسول بطول زوج بطول، بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق، حسن حسین رسول بطول زوج بطول۔ اب تحدیث نعمت کے طور پہ مقطع ہے، توجہ چاہوں گا کہ زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، نہ ملتی تو کیا ہوتا، وہ دوسرے مصرے میں ہے، دوسرے مصرے میں کہ زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، اگر نہ ہو تب خارے ببول زوج بطول، علی ہے مصدر نسل رسول زوج۔ درود پاک، اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
جس آیہ کریمہ کو آج میں نے اپنے لیے سرنامہ بیان ٹھہرایا ہے، مختصر سے وقت کے لیے 5-6 منٹ، اگر آپ غور کریں ڈیپلی تو اس آیت کے 2 الگ الگ عنوان ہیں۔ آیت ایک ہی ہے لیکن 2 الگ الگ ٹاپک ہیں، 2 الگ الگ سبجیکٹ ہیں، 2 الگ الگ عنوان ہیں۔ پہلا سبجیکٹ، پہلا عنوان یہ ہے کہ ڈرو، بولیے، اللہ سے، اور دوسرا یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اگر آپ غور کریں، میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ ان دونوں عنوانوں کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے، اور یہ مغایرت بتا رہی ہے کہ جو پہلا عنوان ہے وہ اور ہے، جو دوسرا عنوان ہے وہ اور ہے۔ جیسے میں کہوں کہ جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو جو زید ہے وہ عمر نہیں، جو عمر ہے وہ دو کا آنا۔ If you look at deeply into this ayah Mubarakah which I recited, Allah subhanahu wa ta'ala says, have a fear of Allah, O believers. اللہ سے ڈرو۔ اگر ڈیپلی آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلا جو حصہ ہے یہ اللہ سے ڈرو، اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کس کا رنگ ہے؟ اور جو دوسرا حصہ ہے واو عطف کے بعد، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ منطقی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو مناطق آپ سے کہیں گے کہ شریعت اور طریقت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا نہ ہو۔ توجہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جانتا ہے، پہچانتا نہیں۔ مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو۔ کوشش کر رہا ہوں ایسے ایسے اگزامپل رکھوں جسے آپ کیچ کر سکیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ مولوی صاحب ہیں، عالم عارف نہیں، لیکن یہ پاسبل بالکل نہیں ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ تو اب اگر صوفیہ کے نہج پہ چل کے اس آیت کا مفہوم نکالا جائے تو لب لباب یہ نکلے گا کہ اے ایمان والو، شریعت پہ عمل کرو، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، حرام سے بچو، حلال کو اپناؤ، شریعت پہ چلو۔ اور اسے کافی نہ سمجھو کہ یہ سفیشینٹ ہے، انف ہے، نو، یو ہیو ٹو فالو دا طریقت از ویل۔ ورنہ ایک تھا جس نے دعویٰ کیا تھا شریعت پہ چلنے کا، حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا، 6 کروڑ برس تک، 60 ملین ایئرز he has worship of the اللہ سبحانہ و تعالی۔ شریعت میں چلنے میں کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن جب بات ایگو کی آئی اور اس سے کہا گیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، تو اکڑ گیا، یعنی طریقت پہ چلنے کو تیار نہیں ہوا۔ ریزلٹ کیا نکلا کہ شریعت اسے بچا نہیں پائی اور ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دیا۔ یہی حال اس کی جماعت کا بھی ہے۔ شریعت کے لیے روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کہو تو پورا نیٹ ورک چلائیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کریں گے۔ اور جب بات طریقت کی ہے، جب بات ادب مصطفیٰ کی ہے، جب بات احترام نبوت کی ہے، جب بات about the matchless personality of holy prophet کیا ہے، تو یہ بھی وہیں رک جاتے ہیں۔ یعنی جہاں تک اس کا عمل تھا
وہاں تک ان کا عمل ہے، جہاں اس کا انکار وہاں ان کا انکار، تو جو اس کا رزلٹ وہی ان کا رزلٹ ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جو شریعت پر چلے اور طریقت کا دامن تھامے رہے، اللہ کو جانتا بھی رہے گا، پہچانتا بھی رہے گا۔ ایک مثال حضور والد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، میرے بڑے ابو حضرت مدنی میاں نے بھی کئی مقام پہ دیا، میں بھی دیتا ہوں، اور آئی تھنک دس پرٹیکولر ایگزامپل ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ شریعت نام ہے سر کے بال کا، گویا ایسا نہیں کہ سر کے بال کو کل سے آپ شریعت کہنے لگی، اس لیے میں نے گویا والی گنجائش نکالی ہے۔ گویا دا ہیئر آف ہیڈ، کیا ہے شریعت؟ گویا سر کا بال، کیا ہے؟ اور طریقت نام ہے اس میں جو اس کو سنوار کر کے نکھار کر کے جھاڑ کے جو مانگ نکالتے ہیں نا، وہ لائن کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیت جو نکالتے ہیں، بیت، وہ بیت جو ہے وہ طریقت ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے، ہیئر ہے، بیت نہیں ہے، مگر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیت ہو ہیئر نہ ہو؟ تو یہ تو ممکن ہے کہ مولانا صاحب ہیں، مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، عالم ہیں، شریعت والے ہیں، طریقت کا سامنا نہیں کیا، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی 15 انگوٹھی پہن کر کے 75 قسم کے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر کے لمبی چوٹی رکھ کے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، یہ امپاسبل ہے کہ اسے صحیح مانا جائے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، اے لوگوں، اے ایمان والو، دوز ہو بلیو، کہ شریعت پر چلو اور طریقت کا ساتھ تھامے رہو، ہاتھ تھامے رہو۔ یاد رکھیے گا، میں یہاں کیونکہ کئی سالوں سے لگاتار آ رہا ہوں، اور میرے پاس بہت ساری ایسی کمپلینٹس بھی آتی، خاص کر آتی یوتھ کی، بس وہ بات کر کے میں گزر جاؤں گا، اور پھر کسی موقع پہ اور تفصیل سے سننا ہے۔ میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ۔ تو 8 اگست، ریممبر دا ڈیٹ، 8 ایندے توا کات سانگ ساتھ with 8 اگست ICC میں آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری گفتگو ہوگی، کھل کے ہوگی۔ ابھی صرف یہ بات کر کے چلا جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا موریشس والوں، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو، شرک بھی کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمزم بھی پیو، وائن بھی پیو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال بھی کھاؤ اور کسی ریسٹورنٹ میں جا کے حرام بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسینہ بہا کے کماؤ بھی اور الٹا سیدھا گیملنگ کر کے کھاؤ بھی۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اگر شارٹیسٹ وے پاسبل میں کہا جائے تو ایسا ڈرو کہ 24/7 اراؤنڈ دا کلاک، ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے دل میں یہ احساس زندہ رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالی is watching you all the time whatever you do۔ یہ ارادہ لے کے جیو۔ میرا وجدان کہتا ہے سیپیر والوں کہ اگر کل سے تم نے اپنی زندگی اس رنگ میں شروع کر دی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا کہ ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور اس سے خوف کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جلسہ جہاں ہے وہاں اس کی آگے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ابھی تک میں بول رہا تھا کہ مخدوم صاحب کون ہیں. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا عرس کیوں ہے. What is concept of urs? It is an Arabic word. Urs is Arabic word. What is in English? In Urdu? In Hindi, in Creole, in French, Arabic word urs. And practice, ہماری practice, وہ کیوں ہے وہ practice؟ چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں اسی مسجد سے. یہ میرے گلے میں کس نے ہار ڈالا ہے؟ یہ پھول کس نے چڑھایا؟ کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں، وہیں رہو وہیں رہو وہیں رہو. یہ جو آپ نے پھول چڑھایا ہے مجھے زندہ سمجھ کے چڑھایا یا مردہ؟ بولو. زندہ سمجھ کے. ایسا میں زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مردہ نہیں کہے گا. My enemy can't say I am dead. I am so alive. ایسا زندہ ہوں، کرسی پر بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں. Who will say Hashmi is dead? Who can say? تو زندہ سمجھ کے چڑھایا. کسی کو حرام لگا؟ کوئی کھٹکا، کوئی جھٹکا برین میں، مائنڈ میں، ہارٹ میں کہ واٹ از ڈوئنگ حرام ہے، ان اسلامک ہے، ان لافل ہے، گناہ ہے گلے میں ڈالنا؟ کلیئر ہو گیا. اسی چھوٹی سی بات سے سنیوں کا عقیدہ کلیئر. سنی ہمیشہ زندوں پر ہی پھول چڑھاتے ہیں. سنی ہمیشہ زندوں پر ہی. اٹینشن. زندہ چاہے زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو. اب جب زندوں کو چڑھاؤ گے تو مردوں کو تکلیف ہوگی.
यहाँ कुछ लोग मस्जिद में बगदादी कायदा पढ़ते हैं, आबा तासा, मदरसे में भी, स्कूल में भी उर्दू है। वो उन लोगों की अटेंशन चाहूँगा। हम फूल चढ़ाते हैं और वो लोग चिढ़ाते हैं। सुन्नी मुसलमान चढ़ाते हैं और बदअकीदा लोग चिढ़ाते हैं। चढ़ाने में ज़बर है, चिढ़ाने में ज़ेर। हम ज़बर है, वो ज़ेर। और अगर कहीं आपने अल्लाह के वली की कब्र पर चादर चढ़ा दिया, बम्बार्टमेंट चालू, कुफ्र, शिर्क, बिदअत, हराम। और जो पब्लिकली कहते हैं वही टांटिंग, सुन्नियों को टांट करते हैं। ये तेरा ये जो ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पे चादर चढ़ाया, मखदूम अशरफ की कब्र पे चादर चढ़ाया, यस। गिलाफ चढ़ाया, कवर, यस। क्या उनको ठंडक लगती है? सर्दी लगती है? He feels cold. Why you are covering? Because of cold. ठंडक लगती, ताना मारते हैं, टांटिंग। इसका मेरे पास दो जवाब है। एक आलिमाना है, एकेडमिक है, एक जाहिलाना है। कौन सा जवाब दूं? अब दोनों मौजूद हैं। जाहिलाना जवाब तो ये, जाहिलाना मीन्स ला असला लहू, उसका कोई असल नहीं है, टिट फॉर टैट। उसने कहा सर्दी लगती है, तो जाहिल आदमी, गंवार, जंगल में रहने वाला सुन्नी मुसलमान बोला हाँ लग सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा बुजुर्ग 75 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, तो मॉरिशस की 75 गर्मी, 75 सर्दी और 75 बरसात यूज्ड टू था, हैबिट थी। मगर कब्र में गया है पहली बार, जन्नत की खिड़की खुली है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पहला एक्सपीरियंस है। हमने चादर चढ़ा दिया। और जब तुम्हारा बुजुर्ग मरता है, कब्र में जाता है, जहन्नम की खिड़की खुलती है, गरम गरम हवा पहले ही से आ रही है, ऊपर से क्या चढ़ाओगे? जाहिलाना जवाब। आओ मैं आपको आलिमाना जवाब बताऊं, एकेडमिक आंसर। कि गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? मैंने नूरानी मियाँ से कहा कि बाबू मेरी लाइब्रेरी में चले जाओ और सही बुखारी लेके आओ, मुझे कुछ नोट करना। ये गए और 40 मिनट के बाद आए, आफ्टर 40 मिनट्स। मैंने कहा बेटा इतना टाइम कैसे लग गया? और कहा अब्बू मैंने आपकी अलमारा खोला तो किताबों का जंगल, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम में अंदर कर दी,
दूसरी निकाला, देखा ये तो मिशकात अंदर किया, तीसरी निकाला जामे तिरमिजी अंदर किया, फिर निकाला तो वो तो जामे अबू दाऊद अंदर किया, फिर एक मोटी सी इरशादुस सारी वो भी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकली, पलट कर देखा फतहुल बारी अंदर किया। 35 मिनट के बाद एक किताब निकाली, देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूँ। सिलेक्शन में टाइम लग गया। तो मैंने भाई शमीम से कहा एक काम करो, मेरी अब तुम जाओ और जा कर के मेरी अलमारी से डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू वो ले आओ। वो 50 मिनट में आए। अरे बाबा इतना टाइम कैसे लगा? क्या बोलूं? अलमारी खोला, एक मोटी किताब निकाली, 10 कैपिटल है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ कमेंट्री अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देता शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जॉन कीट्स पर थीसिस है अंदर किया। ऐसे 45 मिनट इसी में निकल गया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तब लेके मैं आ रहा हूँ। भाई शमीम को 50 मिनट लग गया, आपके ताजुल उलमा को 40 मिनट लगा बुखारी लाने में। मैं इन दोनों पढ़े लिखे से फेड अप हो गया। तो मेरे घर में एक सर्वेंट था, जुम्मन खान, अनएजुकेटेड, करिया अक्षर भैंस बराबर, अंगूठा टेक, नो सिग्नेचर। क्या कर रहे हो? अभी हुजूर ज़ोहर की नमाज पढ़ के आया हूँ। हमारे यहाँ नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो जाए तो पीर हुआ, मंगल को पैदा हो मंगरू, बुध को पैदा हो बुध हुआ, जुमा को पैदा हो जाए जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते। जुम्मन खान जी हुजूर, जाकर के कुरान शरीफ ले आओ। वो गया, 5 मिनट में आ गया। ताजुल उलमा 40 मिनट में बुखारी लाए, शमीम भाई 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया ले आए। वो जाहिल अनपढ़ 5 मिनट में लेके आ गया। मैंने वो इतनी जल्दी कैसे लाए? कहीं सरकार हमका कुछ देखना था नहीं, अलमारी खोला, जिस पर गिलाफ देखा लिए चले आए। अब पता चला कुरान पर गिलाफ क्यों चाहते हैं। ये कुरान तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, दूसरी किताबों के साथ लाइब्रेरी में रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। ये काबा तू मस्जिद हराम है, दुनिया की दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ये अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ कब्रिस्तान में रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर ना समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि मखदूम अशरफ दूसरे मुर्दों की तरह नहीं है। कुरान पर इसलिए गिलाफ चढ़ाते हैं ये दूसरी किताबों की तरह नहीं है, और काबा पर इसलिए चढ़ाते हैं ये दूसरी मस्जिदों की तरह नहीं है। एक बात बताऊं, काबे पर गिलाफ चढ़ाओ तो वो काबतुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तो काबतुल्लाह। कुरान पे गिलाफ चढ़ाओ, कबर चढ़ाओ तो भी वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी किताबुल्लाह है। अल्लाह के वली की कबर पर गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वलीउल्लाह। यानी काबे को गिलाफ की ज़रूरत नहीं, कुरान को खिलाफ की ज़रूरत नहीं।
वली को भी गिलाफ की जरूरत नहीं, तो गिलाफ की जरूरत किसको है? Who is needy of cover? अब आजकल तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग, पहले हमारे ज़माने में कोई मॉडर्न हो जाता था तो लोग देखते थे, ओहो मॉडर्न बॉय, मॉडर्न बॉय। अब तो अल्ट्रा मॉडर्नेट है। वो खुद ही नहीं जानता कि कितना मॉडर्न हो गया वो। यूनिवर्सिटी से क्लास ख़त्म हुआ, आके बैठे, बाहर निकले तो एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा, ओ माय डियर, प्लीज़ टेक माय बुक्स एंड कॉपीज़ फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। आप मेरी किताब कापी पकड़ो, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। और सड़क के किनारे खड़े खड़े, अरे जो काम बैठ के करना चाहिए खड़े खड़े। न पेशाब से बच रहा है, न उसके छींटों से बच रहा है, न नापाकी से बच रहा है, खड़े खड़े। वो तो खैर मॉरिशस है, थोड़ा यहाँ इस्लामिक कल्चर है, इंडियन मेंटालिटी है, तो बड़े सगीर का मिजाज है। सब कॉन्टिनेंट इंडिया का नेचर है आप लोगों के साथ। यूरोप में जाओ तो न जाने क्या क्या खड़े खड़े। नो लिमिट। पेशाब करके आया, पैंट की जिप को बंद किया, गिव माय बुक। आ गया घर पे, उसे नोट्स बनाना था, होमवर्क। तो शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन था उसके पास, वो लेना था। अब वो किताबों को छूता गया, देखता गया, निकालता गया, रखता गया, निकालता गया, रखता गया। निकाला ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री पर कमेंट है, अंदर किया। फिर निकाला ये विलियम स्कॉट की पोइट्री के ऊपर कमेंट है, वो अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब ना गई, इसे खोल के देखा तो थर 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 कांपने लगा, क्योंकि वो बगैर गिलाफ का कुरान था और नापाकी में उसने कुरान हाथ में ले लिया। घबरा गया, फौरन उसने कुरान को रख दिया, क्योंकि वो लड़का गुनहगार था, गद्दार नहीं था। उसके अंदर एक इस्लाम था, ईमान था, फेथ एंड लव ऑफ कुरान, लव ऑफ प्रॉफिट था। नापाकी में उसने छू दिया, भागा हुआ अपने बाप के पास गया। अब्बा जान, आपने कुरान जो मेरी लाइब्रेरी में रखा, अच्छा किया, उस पर गिलाफ क्यों नहीं चढ़ाया? क्या कहा कुरान को गिलाफ की जरूरत है? कहा नहीं अब्बा, कुरान को नहीं, हम जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। अगर आपने गिलाफ चढ़ाया होता तो जब मेरी उंगलियां किताबों को छू रही थी तो गिलाफ देखकर मैं कतरा जाती और गिलाफ को नापाकी में न छूता। मैंने जाना ही नहीं कि यह कुरान है और गलती से कुरान मेरे हाथ में आ गया। तो मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। काबे को गिलाफ की जरूरत नहीं है, कुरान को गिलाफ की जरूरत नहीं है, वली को गिलाफ की जरूरत नहीं है। जरूरत हम जैसे नापाकों को है कि नापाकी में दूसरी किताबें छू सकते हो, कुरान नहीं। ये कौन बताएगा कि ये कुरान है? गिलाफ से मालूम होगा। तो गिलाफ देखकर नापाक उंगली कतरा जाएगी, गिलाफ देख के नापाक उंगली कतरा जाएगी। तो वली के ऊपर गिलाफ चढ़ाओ ताकि जो पाक है वही जाएं, जो नापाक है वो कतरा जाए। अब अगर कोई गिलाफ से कतरा रहा है तो झगड़ा मत करना, उसकी हालत समझ लेना। अनहोली कंडीशन, हाउ कैन ही टच?
تو جو ہولی پرسن ہے، جن کا عقیدہ پاک، وہی اللہ کے ولیوں. تو پتہ یہ چلا کہ غلاف ولی کے لیے نہیں، جو حاضر ہو رہے ہیں ان کے لیے ہے. قرآن کے لیے غلاف نہیں ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے. کعبے پر غلاف کعبے کے لیے نہیں ہے، جو طواف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. تو یہ دونوں باتیں، پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، دونوں بیسٹ پریکٹس ہے. اس کو جاری رکھو. اور اگلی ابھی تو میں آپ کو دھیرے دھیرے چل رہا ہوں. بھائی جنہوں نے 8 اگست کہا ہے فائنل، لاسٹ اینڈ فائنل، لوگ برسوں یاد رکھیں گے. اس میں ضرور آنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.